نہ ہم اس کے عادی ہیں نہ ہم اسے برداشت کرتے ہیں. ہم صرف آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے. میں محترمہ مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے بنائے گئے ایم این ایز ایم پی ایز کی سیاست نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچن میں دموں پہ ہے. یہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے جن کو 9 مئی کے بعد بھرپور فسطائیت کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور جبر کیے گئے. اس کے باوجود لوگوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا اور وہ الیکشن بھی آپ کو چرانا پڑا. اس چوری کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہاں کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، سینٹر میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ایم این ایز پھر بھی ان چوروں ڈاکوؤں سے بچ کے وہاں پہنچ گئے. پنجاب میں بھی ایک بڑی تعداد میں ایم پی اے پہنچے. سو یہ آخری دموں والی سیاست نہیں ہے. اور دموں کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں پنجاب میں یہ جبر اور فسطائیت نہ کرنی پڑتی. اگر پی ٹی آئی کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں آئینی ترمیم کے لیے بندے نہ اٹھانے پڑتے، پھر آپ لوگوں کو، لوگوں کی فیملیز کو اغوا نہ کرنا پڑتا، پھر آپ لوگوں کو، لوگوں کو بلیک میل نہ کرنا پڑتا، پھر آپ کو لوگ خریدنے نہ پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے پلازے نہ گرانے پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے بچے اغوا نہ کرنے پڑتے. وہ جو 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری کے بعد جو سلسلہ آگے چلا، سیاست، حمایت، محبت، جذبات عمران خان کے حوالے سے وہ بڑے ہیں. آج پاپولیرٹی 80% سے بھی اوپر ہے عمران خان کی. ہمیں دکھائیں کون سا ان کے تو منہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں. کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جن کے ایم این ایز روپوش ہو، جن کے امیدوار روپوش ہو، اور جہاں کسی قائد کی صرف تصویر کے اوپر 1.5 2 لاکھ ووٹ پڑ جائے. ان کی کوئی شکل دکھائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا قائد ہے. اگر وہ ایک قائد اس ملک میں ہے جس کی صرف تصویر کے اوپر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے 2.25 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے، روپوشتا نہیں جا سکا حلقے میں، صرف عمران خان کی تصویر. اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ تصویر لگانے کی اجازت نہیں تھی اور ہم نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بینر لگائے، کیونکہ وہ جو پریس والے تھے وہ چھاپ کے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی اٹھا لیے جاتے تھے. یہ مقابلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے. یہ اس کو فتنہ کہنے کی، وہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. وہ یونائٹنگ فورس ہے اس ملک کی، جس نے اس ملک میں سے بہت سے فتنوں کو ختم کیا ہے. اور جو بقایا فتنے اور انتشاری اور سازشی عناصر ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں اور وہ اس کو ختم کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں. پھر یہاں انہوں نے کہا یہ گھس بیٹھیے. شاید محترمہ کو گھس بیٹھیے کا مطلب پتہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف گھس بیٹھیے نہیں ہے. گھس بیٹھیے وہ ہیں جو فارم 47 کے اوپر ڈاکہ مار کے آئے ہیں، جو مینڈیٹ چور ہیں، جو ہارے ہوئے تھے اور ہمارے جیتے ہوئے ممبران کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، جنہیں پورے پنجاب میں شاید 3 سیٹیں بھی نہ ملی ہوں مگر وہ پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. پورے پاکستان میں کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 15-16 کے قریب نیشنل کی سیٹیں نکال سکے تھے، مگر آج نیشنل کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. آپ جو جعلی حکمران ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، خزانہ خور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، فراری خاندان کے نمائندے جو ہیں، آپ گھس بیٹھیے ہیں، جن کے علاج کے لیے بھی ان کو باہر جانا پڑتا ہے، جن کو شاپنگ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے. اور اب تو مزے کی بات ہے، وہ جو کرپشن کے سکینڈل یہاں ہوا کرتے تھے، اب تو وہ کرپشن کے سکینڈلز میں بھی لندن جو ہے وہ انوالو ہے. سب کچھ باہر ہے. گھس بیٹھیے تو آپ ہیں جو باہر سے در اندازی کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں، اور پھر فیسیلیٹیٹرز کی ہیلپ سے آپ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں. اور پھر یہ رویے اور یہ غرور اور یہ گفتگو، انہیں
اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، جواب نہیں دینا، وہ تو بعد کی بات ہے. عوام کو تو جواب دینا پڑے گا، اس سے پہلے دینا پڑے گا. یہ جو فسطائیت بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے دیکھیں ڈاٹس ملائیں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ جو بین ہوئی ملاقات، اور پتہ کیا لگا کہ خان صاحب کو بدترین جو ہے وہ حالات میں رکھا گیا، بجلی بند کی گئی، کھانا جو ہے وہ ان کو اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے ان کو جو ہے وہ وامٹنگ شروع ہو گئی. اور دوسری طرف یہ وزیر اعلیٰ کی دھمکی آ جاتی ہے، ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپرد یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں اس قسم کی پریسیڈنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خصوصاً اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کیا بھی لایا جا سکے. اگر بہت ہی تکلیف ہے اور خان جو ہے اس کو یہ ابھی آزاد کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے، عدالتوں میں بھی، فلور آف دا ہاؤس بھی، سڑکوں میں بھی، جہاں کوئی اپنی کوشش کر سکتا ہے کر رہا ہے، تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خدشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے. اور جو بھی جیل ٹرم ہے وہ اس پہ لیگل ٹیم جو بھی اپنی رائے دے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مغرور حکمران جو کہ انسٹال کیے گئے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کو ترمیموں کے لیے بھی پہلے الیکشن چوری کیا، پھر ترمیم کے لیے ایم این ایز اٹھائے گئے، اور اس میں بھی پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کئی بندے انہوں نے خریدے اور بہت سے درجنوں کو انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جو یہ توڑ نہیں سکے. بہرحال ایک اور گفتگو جو انہوں نے اپنی اس ساری اس میں کی ہے، بیفور آئی وائنڈ اپ، وہ انہوں نے کے پی کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں افسر فون کر کے پوچھتے ہیں، وہ ایک زراعت کا وزیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ عاشق تم بتاؤ نا. پتہ نہیں عاشق نے کیا بتایا، میں نے تو سنا نہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں جو ان کی ناکامی ہے اس پہ ضرور کسی دن زیادہ پریس کانفرنس کریں گے. اس کا ایک پلندہ ہے پورا، چاہے ٹریکٹر دینے کا اعلان کیا، چاہے سولر دینے کا اعلان کیا، چاہے سٹائپنڈ دینے کا اعلان کیا، چاہے قرضے دینے کا اعلان کیا، لمبی کہانی ہے. پہلے کوارٹر میں کچھ نہیں کیا، اس وقت تک اس کی کوئی سپینڈنگ نہیں ہے. اگر پولیس کے لیے کچھ 4 ارب روپیہ رکھا تو پہلے کوارٹر میں صرف 29 کروڑ روپیہ استعمال کیا، جو کہ مجھے پتا ہے کس لیے کیا، صرف سانو روکن واسطے کہ ہاں جی ٹھیک ہے لاہور میں جلسہ روک لو، ٹھیک ہے سنجانی پہ جلسہ روک لو، ٹھیک ہے ان کو پنجاب والوں کو اسلام آباد نہ آنے دو، ان سب کو اٹھا لو. اور تو مجھے پنجاب پولیس کے اندر کوئی ایسی واضح کروڑوں روپے کی کوئی ایسی انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. مجھے تو یہی نظر آیا کہ وہ سارا کا سارا پیسہ صرف تحریک انصاف کے پرامن آئینی احتجاج کو روکنے کے لیے. تو یہ ایک لمبا پلندہ ہے، اور وہ کے پی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. تو جب میں آ رہا تھا میں نے یہاں کے کچھ دوستوں سے جو آپ کے فائنانس میں ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خیبر پختونخوا اس وقت پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایک بہترین معاشی دور سے گزر رہا ہے. موجودہ حکومت کی کوششوں سے صوبے کا خزانہ 20 سے 25 ارب روپے سے بڑھ کے تقریباً 175 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ غیر معمولی اچیومنٹ ہے. یہ اضافہ صرف 8 ماہ میں ہوا ہے. قرض ادائیگی فنڈ انہوں نے قائم کیا ہے جس میں 10% کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈال بھی دی گئی ہے. کیش جو ہے وہ پچھلی تاریخ سے بہت بہتر. ادھر پنجاب میں تو گندم کے حالات آپ نے دیکھے کہ گندم خود نہ لی، نہ ان کو بیچنے دی، پھر ضلع بندیاں کی، پھر صوبے کے راستے روکے. ادھر بھی کے پی کے بھائیوں نے 20 ارب کی جو ہے وہ بائنگ کی گندم کی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں لمبی. سولر کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے بھی سولر کا وعدہ کیا، کے پی نے بھی ایک پالیسی شیپ اپ کی ہے. اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے کس دن آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے تفصیل میں، جس دن ہمارے فائنانس کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ آپ کے ریلیونٹ کویسچنز جو ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے اس کو ایڈریس بھی کر سکیں. بٹ آج کا مقصد یہی ہے کہ
دھمکیاں دینا بند کریں. یہ دھمکیاں ہم سننے کے عادی نہیں ہیں، نہ ہم برداشت کرتے ہیں. یہ ظلم و جبر جو ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، خان اندر ہے اس ملک کے بچوں کی خاطر. خان یہ قربانی دے رہا ہے اس ملک کی نسلوں کی خاطر، ورنہ آپ لوگ تو اندر تھے کرپشن کی خاطر. اگر آپ جیسے کرپٹ عناصر کے کہنے پہ قطری جہاز آ سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے میرے خان کے لیے جہاز نہیں آ سکتے؟ ایسے مگر نہیں، اس کو ڈیل نہیں چاہیے. He preferred to stay inside the jail کہ برداشت اور قربانی کا نمونہ دکھایا جا سکے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اندر رہیں گے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے. ورنہ بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہوں گی کہ بھئی ہوئے دے جائے، بٹ نہیں. جب بھی کبھی ایسی آفر ہوئی ریفیوز کیا، سننے سے انکار کیا، پاس ہی نہیں آنے دیا کسی کو. وہاں تو ان کو پہلے اشارے پہ انہوں نے کہا جی لے آؤ تو سانو لے جاؤ، اور چلے گئے. وہ آج بھی اندر ہے. جو کہتے تھے کہ یہ 15 دن جیل نہیں گزار سکے گا، دن گن لیں آج. وہ سارا جو ایک متھ کریٹ کیا گیا تھا نا، جب ہم اس کو پکڑیں گے پھر اس کو اندر کریں گے تو بس اتنے دن کے بعد تو کام ختم ہو جائے گا، وہ آج دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو گئے. سو انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی. خان کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس بیان کے بعد، اور جلد ہی اس کے اوپر لائے عمل جو ہے اس کا پارٹی اعلان بھی کرے گی. مگر آج ان کو بتانا یہی مقصود تھا کہ ہم اس کی لیگل ریمیڈیز کے حوالے سے خان صاحب کو کے پی کی طرف جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے. اس کے اوپر جو لیگل کمیٹی وہ دے گی، مگر کسی بھی قسم کی کوشش، بس میں اس کو یہیں وائنڈ اپ کروں گا، جو منصوبے ہمیں پتہ چل رہے ہیں یا جس قسم کی آپ کوشش کر رہے ہیں یا جس قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں، سوچئے گا بھی نہیں اس طرف. کیونکہ یہ جو خان کے خلاف سازش ہوگی وہ ملک کے خلاف سازش ہوگی. کیونکہ اس کے بعد لوگ جذبات میں آ کے آپ کے ساتھ کیا کریں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس میں یہی کہوں گا کہ کچھ اللہ کا خوف کریں، کچھ حیا کریں، کچھ شرم کریں، کچھ اپنے لہجوں پہ توجہ کریں، اور کچھ اپنے آپ پہ توجہ کریں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے، 5 لوگوں نے ہمارے سامنے ووٹ ڈالا ہمارے خلاف، اور اگلی آنے والی اپنی نسل کے لیے ذلت کا سودا کیا. میں شاید زیادہ سخت الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا، مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا جو ذمہ داری ہے وہ اجازت نہیں دیتی. مگر ان لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ کے ذلت خریدی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسلوں پہ بھی جو ہے وہ لوگ لڑیں گے جب یہ انہوں کے لیے اپنے علاقوں میں جائیں گے. اول تو مجھے لگتا نہیں کہ اپنے علاقوں میں جا سکتے ہیں. خان صاحب نے کہا اگلے دن جو ملاقات ہوئی، جیسی ملاقاتیں کھلی، کہ جن ہمارے لوگوں نے آئینی ترمیم پہ ووٹ دیا ہے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے. انہوں نے صرف پی ٹی آئی سے غداری نہیں کی ہے، انہوں نے قوم سے غداری کی ہے. تو جو قوم کے غدار ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ قوم ان سے غداروں سا ہی سلوک کرے گی. اور دوسری بات، 4 ایسے دوست ہیں جن پہ ہمیں یہ سسپیشن ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، سسپیشن ہے کہ وہ کہیں وہاں موجود تھے، مگر کیونکہ شاید حکومت کو ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ استعمال نہیں ہوئے. ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا تھا 3-4 دن پہلے، تو ان کو پارٹی کے دستور کے مطابق شو کاز نوٹسز ایشو کیے گئے، جس میں ان کو 7 دن کا وقت دیا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ نے کیوں پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے، پارٹی ڈسپلن کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. تو اس کا وہ آپ نے شو کاز جن کو ملا، یا مقداد خان بلوچ ہیں، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہیں، اور زین قریشی ہیں. یہ 4 لوگ ہیں جن کو شو کاز ایشو کیے گئے ہیں. ان میں سے میری اطلاع ہے کہ 3 کا تو جواب جو ہے وہ آ گیا ہے. اب پارٹی بیٹھ کے دیکھے گی کہ وہ وضاحت جو ہے وہ کس قابل ہے، وہ اس قابل ہے، اس پہ یقین کیا جائے یا نہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے گی. اگر انہوں نے ضروری سمجھا تو ان کو بلا بھی لیں گے اور ان سے گفتگو کر لیں گے. میں نے پہلے اس بات کا جواب دیا، میں نے دوبارہ سوال کیا، اس قسم کی کوئی بات ابھی نہیں ہے، نہ اس قسم کی قیادت کوئی سنبھالنے جا رہے ہیں. آپ کو کہا کہ قائد صرف عمران ہے، باقی سب ذمہ دار ہیں. خان جیل ہے تو کوئی اپنے آپ کو قائد نہ سمجھنا شروع کر دے. قائد صرف ایک ہی ہے اور وہی رہیں گے. Any other question? Thank you very much.
ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज खान साहब की फैमिली अलीमा बाजी जब मिली खान साहब को तो उनके ज़रिए पता चला कि जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक़ हैं वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई, या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई, या खान साहब की एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई, या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको एक इंशाल्लाह पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, और जिन्होंने मैंडेट चोरी की है ये भी वापस लेना है, और इससे पहले भी हमने साबित किया इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि डी चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है, और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये भी आप याद रखें। आप उस बात पर हमें मजबूर ना करें कि हमारा लीडर इमरान खान और हमारी पार्टी और हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें, और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। और मैं इसके अलावा पूरी कौम को यही बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है, बुज़दिली की है, और ये फिलासफर बन के ये बैठे होते हैं चाहे सोशल मीडिया पे चाहे मीडिया पे, तो इन लोगों के बारे में तारीख में एक लफ्ज़ है और वो है गद्दार। इन्होंने गद्दारी की है, चाहे बुज़दिली की वजह से की है, चाहे ये पैसे लेके बिके हैं, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो लोग आ चुके हैं जो बहादुर हैं, जो नज़रिए के साथ खड़े हैं, और जो इस पार्टी का असासा है। और इंशाअल्लाह अब इन हालात में जो लोग इमर्ज हो रहे हैं यही हमारी लीडरशिप है, इसी ने आगे आना है और इस पार्टी को संभालना है। ये पार्टी उन्हीं की है, ये पार्टी उन्होंने टेक ओवर करनी है। हमें गद्दारों की, बुज़दिलों की कोई ज़रूरत नहीं है, और इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर अपने तहरीक, अपना नज़रिया और अपने मकसद के साथ जिस तरह इंशाअल्लाह खड़े हैं खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है कि जब हमें अपनी मंजिल इंशाअल्लाह मिलेगी। आप सबका शुक्रिया।